السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں بیان کروں گی واقعہ کربلا۔ 10 محرم کا دن ہے تو واقعہ کربلا کو یاد کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سانحہ اسلام میں جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور کن وجوہات کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا، خود شہید ہو گئے، ایسا کیا ہوا تھا، یہ سارے سوالات ہیں جن کی ہمیں معلومات یوں سمجھے کہ صحیح طریقے سے نہیں ملتی ہے۔ عام بندے کے پاس معلومات اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کارن کیا تھا، سبب کیا تھا، کس سبب کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ تو آج میں سب سے پہلے پس منظر بتا دوں کہ پس منظر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اختلافات بڑھے، اور امیر معاویہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ وہ خلیفہ بنے۔ پھر کیا ہوا، ان اختلافات کی وجہ سے ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ایک میٹنگ بٹھائی گئی یا لوگوں سے بیعت لی گئی، تو اس حساب سے جب مسئلہ زیادہ بڑھا اور فتنہ بڑھنے لگا تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں امت محمدی میں اپنے نانا کی امت میں کسی طرح کا کوئی فساد نہیں چاہتا، کوئی فتنہ نہیں چاہتا، اس لیے انہوں نے 6 ماہ جو خلافت کی تھی اس سے دستبردار ہو گئے اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ خیر، امام حسن رضی اللہ عنہ کا تو ٹائم پیریڈ ہو گیا، اس کے بعد ان کو زہر بھی دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب یزید کا ٹائم پیریڈ ختم امیر معاویہ کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا ٹائم قریب ہوا تو ان کو جو ان کے وزراء تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے اب حکومت کا کیا کرنا ہے، حکومت کس کے حوالے کرنی ہے۔ تو یہ بھی رہا ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کہ لوگوں نے اپنے خلیفے بنائے، یعنی اپنے جانے کے بعد یہ کہا کہ میرے بعد یہ بادشاہ بنیں گے یا میرے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اور مسلمان اس پر راضی بھی رہے۔ اور ایسے بھی رہا کہ کوئی خلیفہ نہیں بنا اور ایسے ہی چھوڑ دیا گیا امت کے سواد بیت پر کہ بھئی آپ لوگ جس پر راضی ہو جاؤ اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا تھا حضرت عمر کو اپنی زندگی میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرما دیا کہ جس پر مسلمان متفق ہو جائیں بس اسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ تو اسی طرح امیر معاویہ سے بھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ دونوں طریقے موجود تھے، طریقہ کار یہ دونوں تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اپنے وزراءوں سے کچھ وہ ہوتے ہیں نا خوش آمدید درباری ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یوں کریں کہ یزید بڑا عقل مند بندہ ہے، آپ اس سے اپنا جانشین مقرر کر لیں، ولیعہد مقرر کر لیں۔ تو یزید میں دینی طور پر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو خلیفہ مقرر کیا جاتا، ہاں وہ چالاک ضرور تھا، اس میں یہ چالاکی اور مکاری زیادہ تھی، لیکن ایک اچھے حکمران کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے، وہ نہیں تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، وصیت کی، اپنے مرتے وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم 3 لوگوں سے رابطہ رکھنا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملنا، اور دیکھنا کہ کیا وہ تم پر خلیفہ ہونے پر راضی ہوتے ہیں، تم سے بیعت کرتے ہیں۔ اگر یہ بیعت کر لیں تم سے تو تم خلیفہ بن جانا، ورنہ رہنے دینا، جس کو امت کرے چوز کرے بس وہی بن جائے خلیفہ۔ چلو جی، وہ تو وصیت کر کے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب یزید نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کون کون سے لوگ میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ سیاست بڑی خراب چیز ہے، اگر سیاستدان نیک نہ ہو تو وہ لوگوں کا لہو نچوڑ لیتا ہے۔ یہی ہمارا پاکستان کا حال بھی ہے۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ بھئی اسے یہ تھا کہ مجھے کسی بھی صورت تخت پر بیٹھنا ہے تو مجھے کس کس کو روکنا ہوگا اور کون کون میرے لیے مسئلے پیدا کرے گا۔ 3 نام تو وہی تھے سر فہرست جو ان کے بابا نے ان کو بتائے تھے، عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، جو کہ حضرت ابوبکر کے نواسے بھی ہیں، حضرت بی بی اسما کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی صفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو اور تیسری جو شخصیت جو سب سے زیادہ حقدار تھی
حکومت کی، اور جو سب سے زیادہ چمکدار تھی، جس پر لوگوں کا سب سے زیادہ اعتماد تھا، وہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین شخصیتیں ایسی تھیں جن سے ان کو خطرہ تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک شخصیت اور بھی تھی، وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر۔ ایک شخصیت اور بھی تھی، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، لیکن دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیویوں میں سے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا، سب سے پہلے تو جاسوسی نظام کو اس نے مضبوط کیا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دم سے اطلاع نہیں دینی، جب تک کہ گورنمنٹ یہ کرسی پر کوئی، تخت پر کوئی آ جائے، اس کے بعد اطلاع دینی ہے کہ بھئی یہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے یزید نے یہ کیا کہ جو مدینے کا اس وقت گورنر تھا، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ ولید بن عتبہ کے پاس بندہ بھیجا کہ بھئی تم جلد از جلد ان تین لوگوں سے ملاقات کرو اور ان سے میری بیعت لے لو، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے آپ میرے لیے بیعت لے لو اور جلدی کرو۔ ولید بن عتبہ کے پاس جیسے ہی یہ میسیج پہنچا تو اسی وقت اس نے ان تینوں حضرات کو بلا لیا، اور یہ ٹائم تھا عشاء کے بعد کا ٹائم۔ اس وقت مدینہ مسجد نبوی میں یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، امام حسین بھی تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد کافی حد تک یہ نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لگے ہوئے تھے باتوں میں، اور اپنی تسبیحات میں لگے ہوئے تھے۔ تو اور گورنر کا بندہ آیا اور اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ تینوں حضرات کو بلایا ہے، گورنر نے بلایا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس وقت کیوں بلایا ہے؟ اس وقت بلانے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات کی عشاء کے بعد بندے سو جاتے، لوگ پہلے تو لائٹنگ وغیرہ تھی نہیں، یہ کہ سورج کے ساتھ لوگ چلتے تھے، تو جیسے ہی مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم تک جاگتے تھے، بڑی مشکل سے اس کے بعد سو جاتے تھے۔ اب عشاء کے بھی بعد کا ٹائم، اس ٹائم پر گورنر کیوں تو بلا رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ بے انتہا عقل مند انسان تھے، وہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں کہ کیوں بلایا ہے۔ بلانے کا سبب ہے شاید امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب جو ہے یزید اپنی بیعت لینا چاہ رہا ہے۔ تو ان نے کہا اچھا، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، امام حسین کو کہا کہ آپ چلیں، آپ کو بلایا ہے، ولید بن عتبہ جو گورنر ہے مدینے کا، اس نے بلایا ہے۔ تو سب حضرات نے کہا حضرت پھر آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے جائیں گے کہیں خدا نخواستہ آپ کو قتل کر دیں، کچھ کر دیں، یوں کریں آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے جائیں۔ تو 14 بندے ان کے ساتھ کیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کو ہتھیار دیے، تلواریں وغیرہ جو تھی، خنجر وغیرہ وہ دیے، اور کہا کہ آپ جاؤ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اگر کوئی گڑبڑ دیکھو، کوئی آواز دیکھو تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے۔ ٹھیک ہے، یہ پہنچے گورنر ہاؤس، تو ولید بن عتبہ نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ولید جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے، آپ کو بیعت کرنی ہوگی ابھی اس کے نام پر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات کے اندھیرے میں بیعت، ایسی کیا مجبوری ہوگی کہ میں چھپ چھپا کر لوگوں سے بیعت کر لوں، اور تم لوگوں کے سامنے یہ کہو کہ حسین نے بیعت کر لی اس لیے تم لوگ میری بیعت کرو؟ میں تو ایسے بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسلمان راضی ہو جائیں، سب دن کی روشنی ہو، سب کے سامنے ہو، پھر اگر لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو میں بھی بیعت کر لوں گا، میرے اکیلے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں تو میں بیعت نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی کر لو۔ انہوں نے جواب دے دیا اور واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا، اب ان لوگوں نے جب صبح ہوئی، دوسرے دن ہوئے، 2-3 دن ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ جو اکثریت تھی، جو اچھے لوگ تھے، وہ اوائڈ کر رہے تھے بیعت کرنے سے، جیسے کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس بھی راضی نہیں تھے بیعت پر، عبداللہ بن زبیر بھی راضی نہیں تھے، امام حسین بھی نہیں تھے، پھر ابن عمر بھی راضی نہیں ہوئے، اور یہ سارا جاسوسی نظام یزید نے اتنا تیز کیا ہوا تھا کہ ہر ایک بندے کی اس کو خبر مل رہی تھی۔ اچھا، عبداللہ ابن عباس کو تو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا کہ بھئی آپ نے کہیں، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ دعویٰ نہ کر لیں خلافت کا۔ ابن عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو اب ان سے بھی ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ خلافت نہ مانگ لے۔ ان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے، میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، وہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، اور قرآن کی بہت بڑی تشریح بیان کرنے والے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عالم کہتے تھے کہ اگر
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو ہم کہیں گے یہی مطلب ہے جو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے. یعنی اتنے بڑے عالم تھے وہ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے. ان کے مجموعے میں اتنے شاگرد جمع ہوا کرتے تھے کہ ان کی آواز پوری نہیں جاتی تھی مجموعے تک. لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے، وہ ان کی آواز کو ریپیٹ کر کے پیچھے والے مجموعے کو بتاتے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو اتنا وہ کہتے تھے بھائی میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، میرا حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے کیوں تو تم لوگوں نے گرفتار کیا. یہ بڑی لمبی ان کی بھی ایک ڈیٹیل ہے عبداللہ ابن عباس کی، پھر ان کو کس طرح امیہ نے چھڑوایا، پھر یہ لمبی بات ہے. لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا. عبداللہ بن زبیر خود ہی مدینہ سے چلے گئے مکے کی طرف. انہوں نے کہا کہ میں تو یزید کو نہیں مانوں گا، اور میں تو باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کروں گا، اور انہوں نے کیا بھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واقعہ ہو رہا ہے، انہیں کا ہی پیش آیا ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا. اچھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اب سب کی نظریں جمی ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلایا اور کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یزید کے جو کام ہے یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ لوگ اسی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفے سے خط آنے بھی شروع ہو گئے کہ بھئی آپ آ جائیں، اور آپ بس ہم آپ کو ہی مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بغاوت کریں گے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کو ہی خلیفہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلایا اور ان سے پوچھا مشورے کہ کیا کرنا چاہیے، بھئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو بات تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پوری امت ہی ایک پریشانی کے حال میں تھی، بڑی ہی خطرناک حالات تھے، جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں. کوئی بھی کچھ کہتے ہوئے ڈر رہا تھا اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب یوں کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یزید مجھ پر حملہ کرے یا کچھ اور کرے مدینے میں، تو مدینہ میرے نانا کا شہر ہے، اس کی حرمت ہے، میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے امت میں کسی طرح کا تفرق پیدا ہو. حج کے ایام میں چلو حج پر چلتے ہیں. سب لوگ حج پر چلے گئے، اپنے خاندان کو، اہل عیال کو لیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے. حج پر پہنچے، وہاں پر مکے میں حج ادا کیا، لیکن کوفے والوں کے خط اتنے آنے شروع ہو گئے، اتنے آنے شروع ہو گئے، حد سے زیادہ. کوئی ایک آدھا خط نہیں تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 بوریاں بھری تھی خط کی، 3 بوریاں، ایک آدھا خط نہیں تھا. اور اتنے سارے لوگ، امت میں اتنا تفرقہ پھیل گیا، اتنا مسئلہ ہو گیا. اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئی اب مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے، مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے، مجھے بھی اب اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب یوں کریں کہ قاصد کو بھیجتے ہیں کوفے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کوفے کا حال کیا ہے. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، عقیل ان کے بیٹے، مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، ان کو اپنا قاصد بنا کر کوفے بھیجا کہ جاؤ کوفے کا حال لے کر آؤ، پھر بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے کوفے کی طرف. کوفے پہنچے، تب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکے میں ٹھہرے رہے. نعمان بن بشیر کو، جب نعمان بن بشیر گورنر تھا اس وقت کوفے کا، بڑا نرم دل بندہ تھا. وہاں پر جب یہ مسلم بن عقیل پہنچے تو نعمان بن بشیر نے کہا یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے، پھر یہ گورنمنٹ مسئلہ کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کو سمجھایا اپنی طور پر، لیکن لوگوں کا دلی رجحان جو تھا حضرت امام حسین کی طرف تھا. اب کیا ہوا، پہلے دن کوفے میں جو بیعت ہوئی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، 17,000 بندوں نے بیعت کی. 17,000. اچھا، کوفہ کوئی شہر نہیں تھا، یہ چھاونی تھی، فوجی چھاونی تھی. یعنی جتنے بھی لوگ جو آ رہے تھے بیعت میں، وہ سارے کے سارے فوجی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجی اگر بغاوت آ جائے تو حکومت ٹھہر نہیں سکتی. فوج تو اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ تو آپ پاکستانی کے بچے کو پتا ہوگا کہ فوج کا کتنا اہم رول ہے. تو یہاں پر بھی یہی رول تھا. اب کیا ہوا کہ جب 17,000 ایک دن میں مسلم بن عقیل سے بیعت ہو گئے تو یہ تو کام بڑھتے گا. چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل سے بیعت کر لی کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے امام حسین کا ساتھ دینا. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یزید کے جاسوس چاروں طرف تھے. تو یزید کے جاسوسوں نے خط بھیجا کہ بھئی آپ نے جو یہاں پر گورنر رکھا ہے نعمان بن بشیر، کوفے کا جو گورنر ہے، یہ تو اس کا جو میلان ہے یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ آ رہا ہے. یہ مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کر رہا، یہ تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے کس طرح کا بندہ رکھا ہوا ہے؟ گورنر اس کو ہٹائے اور کوئی اچھے ایسا بندہ، سخت بندہ بھیجے جو کہ آ کر یہاں کے حالات کو سنبھالے، ورنہ بغاوت شروع ہو جائے گی. یزید کی تو سب پر نظریں تھیں، پہلے ہی بتا دیا تھا، سیاست کے معاملے میں وہ مکاریوں سے لیس تھا. اسے پتا تھا کہ کس کو کہاں پر کس طرح ہٹ کرنا ہے. اب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھی ہٹ کیا، عبداللہ بن عمر کو.
جیسے حضرت ابن عباس کو کیا ہے ویسے ہی اس کے پاس بھی جاسوس بھیجے ہیں، ان کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر کی بات نکال کر آؤ کہ کہیں یہ تو خلافت کی دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کا باپ بھی خلیفہ بنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو کہیں یہ بھی خلافت کے لیے دعوے دار تو نہیں۔ لوگ آئے، انہوں نے آ کر پوچھا، گورنر کے حکومت کے لوگ تھے، آیا کر اس نے پوچھا کہ بھئی ابن عمر تم کیوں نہیں خلافت کی دعویٰ کر رہے؟ اتنا دیکھو امت میں انتشار پھیلا ہوا ہے، تم کر لو دعویٰ، تمہارے باپ بھی تو خلیفہ تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے اللہ سے ڈرو، ہم لوگ سارا دن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ بھی پڑھاتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھاتے تھے نا، اس طرح یہ بھی پڑھاتے تھے، ان کا کام پڑھنا پڑھانا تھا، علم سے تعلق تھا ان کا۔ تو کہنے لگے خدا کے بندے ہم سارا دن حدیثیں پڑھانے والے، یہ حدیثیں پڑھاتے تھے، وہ تفسیر پڑھاتے تھے، کہ ہم سارا دن حدیثیں پڑھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے، ہمارا کیا تعلق حکومت سے؟ تو کہنے لگے اچھا آپ کے والد نے تو کی تھی، ہاں کی تھی، تو پھر وہ جانے، ان کا رب جانے، مجھ سے تو نہیں ہو رہی حکومت، میں تو نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے بالکل جواب دے دیا۔ اب یزید اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا، عبداللہ ابن عباس کو بھی گرفتار کر لیا، اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ مکے کی طرف نکل گئے تھے، وہ چلے گئے تھے، باقی امام حسین پر ان کی نظر تھی، محمد بن حنفیہ ان کے پاس بھی گورنر کے لوگ گئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اچھا یہ بھی پڑھنے پڑھانے والے تھے، یہ بھی استاد تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ خلافت کی دعویٰ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی میرا کیا کام خلافت سے، میں تو پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، میں تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا بندہ ہوں، مجھے کیا کام حکومت کا، یہ میرا کام نہیں، جاؤ یہاں سے۔ پھر کہا اچھا پھر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، جتنے بھی نام میں نے لیے انہوں نے نہیں کی تھی بیعت۔ تو انہوں نے کہا ہم بیعت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ امت متفق نہیں ہے، جب تک امت متفق نہیں ہو جاتی ہم بیعت نہیں کریں گے، ہاں لوگ متفق ہو گئے تو ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ ان سب کا جواب یہی تھا، عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی جواب تھا، محمد بن حنفیہ کا بھی یہی جواب تھا، ابن عمر کا بھی یہی جواب تھا۔ ایک عبداللہ بن زبیر تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں خلافت مجھے چاہیے، میں خود بنوں گا خلیفہ، جو مکے کی طرف ابھی روانہ ہو چکے تھے، اور ابھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا نہیں تھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ ہٹ لسٹ پر تھے اور سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا، جب یہ سارا کام ہوا مسلم بن عقیل والا کوفے میں، تو گورنر کے جو خلاف جو جاسوس تھے یزید کے، انہوں نے تو خط لکھ بھیجا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے۔ اب اس نے کہا، عبید اللہ ابن سیاد نام ایک جو گورنر تھا ان کا، کسی اور صوبے کا، وہ بڑا سخت اور ظالم قسم کا گورنر تھا، اس کو خط بھیجا یزید نے کہ جاؤ کوفے کے حالات کو کنٹرول کرو، مسلم بن عقیل کو کنٹرول کرو، جو کر سکتے ہو اس کے ساتھ کر لو، مارنا پڑا تو مار بھی دو، لیکن کوفے کے حالات ہمارے ہاتھ سے جانے نہیں چاہیے۔ اب یہ جو ابن سیاد تھا یہ بڑا ظالم بندہ تھا، یہ رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہوا اور آ کر اس نے سب سے پہلے فوجی لوگوں، سارے فوجی لوگوں تھے، سب کو حاضر کیا، آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ۔ پھر لوگوں کے حساب سے ان سے بات کی، جو ایسے لالچی تھے جن کو عہدوں کی پیسوں کی ضرورت تھی ان کو عہدے آفر کیے، جو ڈرپوک تھے ان کو ڈرایا دھمکایا اور سزائیں دی، اور جن کو معزول کرنا تھا، جن کو پتا تھا کہ یہ تو کسی صورت نہیں مانیں گے، نہ ان کو کوئی پیسہ رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ڈر اور خوف سے یہ ڈرنے والے، تو ان کو معزول کر دیا، ان کو نکال دیا نوکریوں سے، فوج سے نکال دیا، اور ہر حربہ استعمال کر کے، جیسے کہ زرداری ہر حربہ استعمال کر کے لوگوں کو، حالات کو اپنے موافق بنا لیتا ہے، اس طرح اس نے یہ موافق بنا لیا حالات کو، سب لوگوں کو اپنے موافق بنا کر، یہ رات ایک ہی رات میں اس نے کام کیا، ابن سیاد نے ایک ہی رات میں اس نے پلٹ کر رکھ دی بازی۔ صبح ہوئی، صبح کے ٹائم پر اذان ہوئی اور امامت کروائی حضرت مسلم بن عقیل نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اگر کوئی موجود ہوتا تو کوئی مسلح پر کھڑا نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، کوئی بھی ان کے آگے نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو مسلم بن عقیل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور اہل بیت تھے، تو جب وہ مسلح پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے 40,000 میں سے صرف 5,000 لوگ تھے فجر کی نماز میں۔ اگلے ہی دن یعنی ایک رات میں وہ آیا منوس، اور دوسرے دن تک یہ نقشہ بدل گیا، 40,000 لوگوں میں سے صرف 5,000 لوگ ان کی جماعت میں شریک رہے، مسلم بن عقیل یہیں پر کھٹکے۔ اچھا اگلے دن تک کیا ہوا، صرف چند ہزار لوگ رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس سارے واقعے سے پہلے، یعنی اس کے آنے، ابن سیاد کے آنے سے پہلے حضرت عقیل خط لکھ چکے تھے
حضرت امام حسین کو کہ یہاں پر لوگ موافق ہیں، 40,000 لوگ ہم سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ آ جائیں۔ یہ خط انہوں نے اس سے پہلے لکھ دیا تھا، کیونکہ پہلے ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں، نہ ہی تو یہ موبائل تھے کہ بندہ کال کر کے اس سے پوچھ لیتا، تو یہ خط جا چکا تھا کہ آپ کے حق میں موافق ہیں حالات، آپ آ جائیں۔ پیچھے آنن فانن ایک رات میں یہ سارا قصہ الٹ ہو گیا۔ اب حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس نے جو ابن سیاد نے ان کو سزا دی اور کہا کہ تم اس بات سے ہاتھ اٹھا لو۔ تو انہوں نے کہا میں ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا کسی بھی صورت، میں اپنے چچا زاد بھائی سے مخالفت نہیں کر سکتا، غداری نہیں کر سکتا۔ اہل بیت میں غداری ہے ہی نہیں نا، خون ہی ایسا ہے نا، اللہ نے نسب ہی ایسا دیا ہوا ہے کہ جھکنا نہیں ہے، تو وہ جھکے نہیں، ہٹے نہیں، ڈٹے رہے اپنی بات پہ کہ نہیں بھائی میں کسی بھی طریقے سے میں یزید سے بیعت نہیں کر سکتا اور اپنے بھائی کے ساتھ میں کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پکڑو مسلم کو اور اس کو سب سے اونچی عمارت سے اوپر گرا دو، وہ پکڑ کر ان کو اوپر سے گرا دیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر کہا گیا اب اس کی لاش کو لٹکا دو دروازے پر، کوفے کے دروازے پر، لوگ عبرت پکڑے، انہوں نے پکڑ کر لاش کو لٹکا دیا۔ اب کیا ہوا، آتے جاتے لوگ دیکھتے رہے اور یہ ایک لوگوں کے لیے ڈر اور خوف بٹھا دیا۔ ابن سیاد نے آتے ہی ڈر اور خوف کی فضا قائم کر دی۔ ادھر کیا ہوا، ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب مسلم بن عقیل کے خط پہنچا کہ بھئی یہاں پر 40,000 لوگ آپ کی بیعت کر چکے ہیں، چند دنوں میں آپ آ جائیں، باقی جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ روانہ ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے اور بھی ان کے ساتھ شامل تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے اس میں شہید ہوئے، 5 بیٹے۔ ایک تو امام حسین رضی اللہ عنہ خود ہیں، ایک عباس بن علی ہیں جنہوں نے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، علمدار جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے بیٹے ابو بکر بن علی ہیں، تیسرے عمر بن علی ہیں، چوتھے عثمان بن علی ہیں۔ یہ نام آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، 4 یہ ہیں اور 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بہن حضرت زینب تھی ان کے ساتھ، پھر ان کے بھی 2 بیٹے ہیں، اون اور محمد، یہ بھی انہی کے ساتھ تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے یہ۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن وہ بھی شامل تھے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے اور بے انتہا خوبصورت اور گبرو جوان تھے۔ ان کی عمر میں اختلاف آتا ہے کہ 13 سال کے تھے یا 16 سال کے تھے، بہرحال 13 سال یا 16 سال اتنی ان کی عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ جو تھے تقریباً 21 اہل بیت تھے، جن میں سے حضرت عقیل کے بیٹے اور ان کے پوتے، حضرت امام حسن کے بیٹے اور ان کے پوتے، امام حسین کے بیٹے اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے، تقریباً 21 اہل بیت تھے، جن میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں۔ باقی جو تھے وہ ٹوٹل جو بندے تھے اس قافلے میں وہ 72 تھے، 72۔ 72 میں سے 21 اہل بیت تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ تھے صحابہ کی اولاد میں سے، یعنی کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ عام انسان نہیں تھے، یہ بڑے خاص بندے تھے۔ یہ روانہ ہوئے، چلو جی یہ روانہ ہوئے۔ جب یہ روانہ ہوئے قافلہ یہ روانہ ہوا، 72 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو منع کیا تھا حضرت امام حسین کو۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نکلے ہیں جانے کے لیے تو وہ آئے تھے، آ کر ان کے گھوڑے کی اونٹ تھا شاید یا گھوڑا تھا، اس کی لگام تھام لی، گھوڑے کی لگام تھام لی اور اس کو کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ نہ جائیں، لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا بات، کیونکہ کوفیوں کے لیے یہی سب تاثر تھا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ لوگ کسی ایک کے نہیں ہیں، آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے، یہ اکثریت لوگوں کی یہی رائے تھی، اور اکثر لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو منع کر رہے تھے کہ نہ جائیں آپ۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ عبداللہ تم نے تو آنے میں دیر کر دیا، اگر تم یہ مجھے پہلے کہتے گھر سے نکلنے سے پہلے تو شاید میں رک بھی جاتا، لیکن اب تو میں نکل چکا، اور جب میں نکل چکا سفر کے لیے تو اب رک نہیں سکتا۔ اور پھر یہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ان کو ایک شاعر بھی ملا تھا، کوفے جاتے ہوئے ان کو ایک شاعر ملا تھا جس کا نام فرزق تھا۔ اس نے جب دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، کہنے لگے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم کوفے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کوفے نہ جائیں۔ کہ کیوں کوفے میں کیوں نہ جاؤں؟ کہ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو
لٹکتے ہوئے دیکھا ہے کوفے کے دروازے پر، شہر کے دروازے پر، آپ نہ جائیں، وہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو میرا بھائی لٹکا ہوا تھا تو جھکا تو نہیں نا؟ لٹک گیا لیکن جھکا تو نہیں نا؟ یعنی اہل بیت میں کفر کے سامنے، جھوٹ کے سامنے، باطل کے سامنے جھکنے کی خصلت ہی نہیں تھی۔ کس سے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کے رگوں میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جھکیں یا ڈریں یا کسی سے پیچھے ہٹے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب وہ لٹک گیا تو میں بھی لٹک جاؤں گا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا جیسے ہی یہ آگے بڑھے تو یزید کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک جاسوسی سسٹم کا بہت بڑا اسٹرانگ سسٹم تھا۔ کس نے بتایا کہ بھائی امام حسین تو روانہ ہو چکے ہیں، کوفے کی طرف آ رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس نے ایک دستہ فوجیوں کا بھیجا جس کے جرنل کا نام تھا حر بن یزید، اس کے انڈر میں ایک چھوٹا سا دستہ تھا، اس کو کہا کہ روکو، حضرت امام حسین کو کوفے آنے سے روکو۔ اچھا حر بن یزید نے ایک جگہ روکا، کافی دیر تک روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا، پھر امام حسین آگے بڑھے، پھر دوسری جگہ روکا، چھوڑ دیا، پھر تیسری جگہ روکا، لیکن اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ روک نہیں پا رہے تھے۔ اس کے کئی سبب تھے۔ ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو لوگوں سے ان کی محبت تھی، عقیدت تھی، تو وہ ان کے اپوزٹ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک خاندان نبوت کی ایک روب تھا، ایک اہمیت تھی، تو حر بن یزید بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا ان کے سامنے۔ ان کی نبوت کی جو خاندانی نبوت کی جو محبت اور چاہت اور عقیدت تھی وہ اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ خیر آخری دفعہ جب اس کو روکا تو اس نے پیچھے اپنی کمانڈر کو بھیجا، خط بھیجا، کہنے لگا کہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنا اب اتنا میرے بس میں نہیں رہا، میں 3 مرتبہ روک چکا، اب نہیں روک پا رہا، آپ کرو کچھ، جو بھی کرنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں فوجی بھیج رہا ہوں، ایک اور دستہ بھیج رہا ہوں، اس کو روکو۔ اب اس دستے نے آ کر حضرت امام حسین کو روکا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں پر وہ رکے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے قرب و بلا۔ قرب یعنی تکلیف، بلا یعنی مصیبت۔ جگہ کا نام ہی یہی ہے، آپ سوچے تو صحیح کہ کون سی جگہ کا انتخاب کیا گیا ان کے شہید ہونے کے لیے، قرب و بلا، جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی خیمے لگا دو، ہم یہی رکیں گے۔ تو حضرت بی بی زینب نے یہاں پر پوچھا کہ حضرت جب آپ کو اتنے سارے لوگ روک رہے تو آپ روکے کیوں نہیں؟ آپ رک جاتے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بہن میں رک جاتا، لیکن میں نے رات نانا کو دیکھا تھا خواب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ بیٹا ملنے کے دن قریب آ گئے ہیں، آ جاؤ۔ اچھا یہ جو خیمے لگے ہیں یہ 2 محرم کو لگے، 8 دن کا شعر بسایا اور ساری دنیا کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا۔ یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر اب یہاں پر جب قافلہ رکا تو ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھ رہے تھے، حر بن یزید جو روک رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین جو ہیں وہ جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، اذان دی گئی، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے امامت کے لیے۔ حر بن یزید کا لشکر آ گیا پیچھے امامت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو ہمارے دشمنوں میں مارنے کے لیے کھڑے ہو اور تم ہمارے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی نواسہ رسول کے علاوہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہم نے تو انہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ 3 نمازیں حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ایک نماز بھی نہیں، 3 نمازیں۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ سوچے تو صحیح سیاست کیسی چیز ہے، دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، یہ حال دونوں طرف سے یعنی نبھائے جا رہے ہیں۔ خیر اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ بھئی آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ کہ اچھا میں کوفے کیوں نہیں جا سکتا؟ جانا ہے؟ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا عبداللہ بن زیاد نے 10,000 کا لشکر بھیجا عمر ابن سعد کے ساتھ، ابن سعد اور شمر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو روکو کسی بھی صورت، یہ پیچھے جائے، نہیں ہٹ رہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے کہ بھئی مذاکرات کرو، باتیں ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا بھئی کیا کرنا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات، مجھے یزید کے پاس لے کر چلو،
تو ابن سعد نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، نہیں لے جا سکتے. کہ اچھا دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانا ہے تو میں واپس چلے جاؤں مدینہ، کہ نہیں واپس بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہوگا، پھر لوگ آپ کو خلیفہ بنانا چاہیں گے، واپس بھی نہیں جانا. اچھا کہ پھر مجھے چھوڑ دو، میں سرحدوں پر جا کر جہاد کروں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو. کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنی. یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہر صورت میں شہید کرنا تھا، یہ مقصد تھا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے، وہ ضرور ظاہر اب تو ایک ہی راستہ تھا کوفے جانے کا، اس کے علاوہ تو کہیں جا نہیں رہے، کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ انہیں تنگ کرو، اب ان کا پانی بند کر دو. پانی بند ہوا ہے 7 محرم کو، پانی بند ہو گیا. آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، سب تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، اور پانی بند ہو گیا کہ پانی نہیں دینا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے شہادت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے، جنگ شروع کی جائے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک تو 3 دن کی پیاس تھی اور بے انتہا تھکاوٹ تھی، ٹینشن، پریشانیاں، یہ سب کچھ قرب و بلا میں تو تھے ہی تھے. اب جنگ کے لیے سب سے پہلے کس کو جانا تھا؟ تو حضرت قاسم بن حسن نے کہا کہ میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے میرے بیٹے جائیں گے، اون اور محمد. پھر وہ گئے، شہید ہوئے. حضرت قاسم بن حسن نے جب کہا کہ میں جاؤں گا تو حضرت امام حسین نے کہا کہ تم میرے بھائی کی نشانیوں میں تمہیں کیسے بھیجوں پہلے. تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، میرے گلے میں ایک تعویذ ہے، یہ میرے بابا جان نے مجھے ڈالا تھا، اور کہا تھا جب تم تکلیف میں ہو یا کسی مشکل میں پھنسو تو یہ تعویذ کھول لینا. تعویذ کھولا اس وقت تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی حسین پر کوئی ٹائم مشکل آئے تو سب سے پہلے تم نے کھڑا ہونا ہے. یہ وصیت تھی اپنے بیٹے کو امام حسن کی، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے، بڑا بھائی. یہ حالت تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہی جاؤں گا. حضرت امام حسین نے کہا کہ جب میں نے اپنے بھائی کا ان کی زندگی میں کوئی حکم نہیں ٹالا تو ان کے وفات کے بعد کیسے ٹال سکتا ہوں، شہید ہونے کے بعد. حضرت قاسم بن حسن گئے اور 3 دن کی پیاس، تھکاوٹ، پہلے دفعہ جو مقابلے پر گئے 19 لوگوں کو قتل کیا، 19 لوگوں کو مار دیا. واپس آئے، کہنے لگے چچا جان یہ پیاس کی حالت ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان کے پورے لشکر کو میں کاٹ دوں گا. یہ خاندان نبوت ہے، عام بندے نہیں ہیں. 20,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، 20,000 کا لشکر. آگے بندے کتنے؟ 72، 72 انسان، جن میں سے عورتیں بھی، بچے بھی. سارے تو جنگ کے لائق نہیں تھے، سارے تو جنگ کرنے والے نہیں تھے. جنگ کرنے والے چند گبرو جوان، اس کے مقابلے میں 20,000 کا لشکر. سمجھ کی بات ہے. پھر بھی کیا کہہ رہا ہے ابن سعد کے دوسرا لشکر بھیجو. تو اس نے کہا کہ بھئی خدا کے بندے، اتنے 72 لوگوں کے لیے 20,000 تو بھیج دیے، اور کتنے بھیجوں؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ان میں سے ایک ایک انسان ہزاروں پر غالب آنے والا ہے. یہ خاندان نبوت ہے، یہ امام حسین اور ان کے خاندان والے ہیں، عام بندے نہیں ہیں. عام بندوں کے لیے نہیں کہہ رہا میں. فوجی تو ویسے بھی ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی کہ بھئی ایسے عام بندے وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 72 لوگوں سے ڈر رہے ہیں. خیر، اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ اب یوں کرو کہ اکیلے سے مقابلہ نہیں کرو، گھیر کر مارو. پھر جب حضرت قاسم گئے تو چاروں طرف سے گھیر کر ان کو تیر لگائے گئے، ان کو شہید کیا گیا. خیر ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد علی اکبر نکلے. حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ان سے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے تو علی اکبر کو آگے کیا جاتا تھا کہ اس طرح دکھتے تھے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم شکل ہم شبیہ تھے، ان کی طرح دکھتے تھے. اتنے خوبصورت اور اتنے حسین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی ان میں. یہ باہر نکلے اور انہوں نے بھی بڑے لوگ مارے، لیکن بالآخر وہی گھیر کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کی کمی ہوگی، سب پریشان ہو گئے، بچے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں، سب 3 دنوں کی پیاس تھی. اب انہوں نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا میں پانی بھرنے جاتا ہوں. نہر بھی قریب ہی بہہ رہی ہے، جانور، کتے، بلے، انسان، سب پانی پی رہے ہیں.
ایک اہل بیت ہے جس کے لیے پانی بند ہے. خیر حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، پانی کا مشکیزہ لے کر گئے، وہ پانی لینے گئے تو ان کو پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے پیچھے سارے اہل بیت، سارے صحابہ سب شہید ہو گئے. اب امام حسین رضی اللہ عنہ بچتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کو کہا انہوں نے کہ بھئی اب آپ ہیں، آ جائیں جنگ پر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رات عبادت کرنے کے لیے دو، میں کل لڑوں گا تم لوگوں سے، آج کی رات مجھے عبادت کرنے کے لیے دو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کی رات عبادت کی تھی، مجھے عبادت کرنے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ایک رات دے دی جاتی. ایک رات انہوں نے اللہ سے عبادت کی، خوب عبادت کی، خوب عبادت کی. دوسرے دن نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے عمامے کو باندھا اور ایک جیسے ایک دلہا تیار ہو کر نکلتا ہے نا، اس طرح تیار ہو کر نکلے. اور نکلتے وقت کہا اپنی بہن کو، زینب گھر تیرے حوالے، اہل بیت تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے. یہ کہہ کر یہ آگے بڑھے اور بڑی بے جگری سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کاٹ دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا. پھر ان کی وہی یہ ٹرک رہی کہ بھئی کیا کرنا ہے، گھیر کر شہید کرنا ہے، ایک اکیلے کو نہیں کرو. پھر وہی کیا انہوں نے، اور گھیر کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ شہادت جو تھی ان کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دھڑ سے جدا کر دیا گیا، نیزے پر لگا دیا گیا اور پھر اس کو یزید کے دربار میں لایا گیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید نے کہا کہ میں نے مارنے کا حکم نہیں دیا تھا، تم لوگوں نے کیوں مارا، یہ کیا وہ کیا. لیکن یہ سارے ایکسکیوز میرے سمجھ سے باہر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب حکومت یزید کی تھی تو کوئی ایک طرف تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو دینا چاہیے تھا، ایک طرف تو ان کو دینا چاہیے تھا. نہیں دیا، ان کو کسی بھی طرف جانے کا نہیں دیا، ان کو کہیں بھی کسی بھی طرف آنے کے لیے ان کو کوئی رستہ نہیں دیا گیا. ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور اب یزید کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. کیسے قصور نہیں ہے؟ کیسے قصور نہیں ہے یزید کا؟ ہم یزید کو کیسے معصوم مان لیں؟ ہم یزید کو کیسے بے گناہ مان لیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہو رہا ہے، ان کا پورا خاندان کٹ رہا ہے، پورا خاندان کٹ رہا ہے. ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا گیا. اس کے گلے سے یوں تیر نکالتے ہیں امام حسین اور کہتے ہیں کہ ہائے کاش کہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ابراہیم تم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے وقت تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو حسین نے تو اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا. تو کیسے ہم کہہ دیں کہ یزید معصوم تھا؟ کیسے یزید معصوم تھا؟ سب سے بڑا گناہ گار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو بہت بڑی نوست، بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تو پورا کے پورا خاندان کاٹ دیا اس بندے نے اور کہتا ہے کہ میں معصوم ہوں. امام محمد تھے، امام احمد بن حنبل تھے، وہ یزید پر لعنت کیا کرتے تھے جب تک، اور اتنی دیر تک کرتے تھے جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے. لعنت کرتے رہتے تھے یزید. یزید کیسے معصوم ہو گیا؟ یزید معصوم نہیں ہوا. اس نے صرف 3 سال حکومت کی. 3 سال کی حکومت کے لیے اس نے کیا کیا؟ سب کچھ ختم کر دیا. قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، لٹا پٹا، تو دربار میں حضرت بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. ان کو کہنے لگا یزید، بدبخت کہنے لگا کہ ان کی تو دنیا زندگی سب کچھ تباہ ختم ہو گئی، یہ تو ناکام ہو گئے. امام حسین کے نام کہا. حضرت بی بی زینب نے کہا یہ ناکام نہیں ہوئے، تمہاری وقت گزرنے دو یزید، تمہاری بادشاہ تھوڑے دنوں کی ہے، حسین کو لوگ قیامت تک جانیں گے. واقعی حقیقت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور ان کا بیان کر رہے ہیں. ان کے لیے یزید کی تو کوئی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لعنتیں برس رہی ہیں اس پر. تو تاریخ میں وہ ایک ظالم انسان شمار کیا جا رہا ہے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کون؟ وہ حق پر لڑنے والے نڈر شیر، خاندان نبوت کے تاجدار، خاندان نبوت کے وارث، جو لڑتے لڑتے حق کے لیے شہید ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں، ڈٹے رہے. تو آج بھی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناتے ہیں. ہم کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمیں دین اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ ڈٹے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے آپ لوگوں نے.
اور یزید کو آج بھی تاریخ میں جو ہے ایک نوست کے طور پر، بزدلی کے طور پر، ایک ظالم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی.